فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال اللہ تعالی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم تتقون۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میرے ذہن میں اس وقت دو مضمون آئے ہیں اور دونوں بہت ضروری ہیں۔ دونوں تو اس وقت بیان نہیں ہو پاویں گے، البتہ دونوں کا میں ذکر کروں گا اور ایک کے متعلق تھوڑی تفصیل بیان کروں گا۔ قریب 20-25 منٹ ہے، اشراق تک بس 20-25 منٹ ہی بات ہوگی۔ میرے دوستو، ہماری دو ضرورتیں ہیں۔ ایک ضرورت تو ہماری یہ ہے کہ اس زندگی میں ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، کھانے کی، کپڑے کی، مکان کی، اولاد کی، صحت اور تندرستی کی، عزت کی، غرض جن جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بیٹھ جاوے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والے اور جتنی بھی ہم سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے والے بن جائیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دین بھی ہمارے اندر آ جاوے، دنیا بھی ہماری بن جاوے۔ یہ دو باتیں، یہ دو مضمون میرے ذہن میں آئے۔ میرے دوستو، آج میں دونوں سے متعلق پہلے دو باتیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہر کام کے واسطے دعا، ہر کام کے واسطے دعا، چاہے وہ ہماری دنیاوی ضرورتیں ہوں یا وہ دینداری کا جذبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا شوق ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو، گناہوں سے بچنے کی ہمت اپنے اندر آوے، تو ان سب کاموں کے واسطے دعا، سب کاموں کے واسطے دعا۔ اور اسی طریقے سے ہماری جو بھی ضرورتیں ہیں، چاہے ان کے اسباب ہمارے پاس موجود ہوں یا ہمارے پاس ان کے اسباب موجود نہ ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اور خوب دعا، اور دعا ہی دعا، یہ سمجھ لو۔ اس کے متعلق یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی، دین کے لیے بھی دعا اور دنیا کے واسطے بھی دعا۔ دعا کے متعلق یہ میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیجئے گا کہ میں تمہارے نزدیک ہوں، دور نہیں۔ میں تمہارے نزدیک ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
ہم بندے کے قریب اور نزدیک ہیں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب اور نزدیک ہے۔ میرے دوستو، شاہ رگ کسے کہتے ہیں، کہاں ہوتی ہے، اس میں تفصیل ہے۔ بس اس کا حاصل میں آپ کو یوں بتا دوں کہ ہم انسان کے اپنے بندے کے قریب ہیں، اس کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اس کی جان سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ اللہ بندے کے اتنا قریب ہے۔ اور ایک خاص صفت اللہ نے اپنی بیان فرمائی ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سن کر لبیک کہتا ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں، اس کی بات سنتا بھی ہوں اور اس کی بات پوری بھی کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی کا یہی مطلب ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی میرے احکام کی پابندی کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر یقین کریں، میرے وعدوں پر یقین کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس لیے دوستو میں نے عرض کیا کہ ہر کام کے واسطے دعا کریں، ہر کام کے واسطے دعا کریں اور خوب کریں اور کرتے رہیں۔ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا جو کچھ اللہ دل میں ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہے، وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو روزی پہنچانے کے کچھ ذریعے اور کچھ اسباب مقرر کیے ہیں۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس کی میں کچھ مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بے حد کمزور ہوتا ہے، نہ وہ کروٹ لے سکتا، نہ وہ بیٹھ سکتا، نہ وہ چل سکتا، بلکہ نہ وہ بول سکتا۔ اللہ نے اس کو بھی روزی پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ کیا؟ ماں باپ کے دل میں اس کی اتنی محبت ڈال دی کہ ماں بھی، باپ بھی، بلکہ بہن بھی، بھائی بھی اس کو اپنی جان سے زیادہ پیارا رکھتے ہیں اور اپنے سے پہلے اس کو کھلاتے پلاتے اور پہناتے ہیں۔ اللہ نے یہی ذریعہ بنایا، ان کے دل میں اتنی محبت اس کی ڈال دی۔ چنانچہ اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہے، یہ ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا آپ، کوئی اپاہج ہے، ہاتھ اس کے نہیں ہے یا پیر اس کے نہیں ہے، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جنت سے ڈائریکٹ بھی ان کے پاس کچھ بھیج سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ عام طور سے تمام انسانوں کے دلوں میں ایسے شخص کی طرف سے رحمت اور ہمدردی پیدا کر دی ہے، اور
ایسے شخص کو دیکھ کر، ایسے مجبور کو، اپاہج کو، ضرورت مند کو دیکھ کر ہر ایک کا دل پسیج جاتا ہے، ہر ایک کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور انسان سے جو بھی کچھ بن پڑتا ہے انسان اس کو دیتا ہے اور دینے میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی پہنچانے کے ذریعے اور اسباب بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کس طرح روزی پہنچاتا ہے، کس طرح روزی پہنچاتا ہے، بس اور کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ قصے تو میں سناتا نہیں، لیکن کبھی صحیح بات جو میری اپنی بہت معتبر سنی ہوئی بات ہو، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں وہ فائدہ مند ہو، میں ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ میں پڑھایا کرتا تھا، وہاں ایک نیک آدمی تھے، بہت اچھے نیک آدمی تھے، بزرگوں سے، علماء دین سے اور بزرگوں سے ان کو بہت تعلق تھا۔ وہ مزاروں پر جایا کرتے تھے، لیکن کسی قسم کی کوئی خرافات نہیں کیا کرتے تھے، بس بزرگوں کی محبت میں وہ مزار پر بھی جاتے تھے۔ زمانہ تھا 1947 کا، آپ نے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ غالب گمان ہے اس عمر کا کوئی آدمی یہاں موجود نہیں ہے، لیکن سنا ضرور ہوگا آپ نے، اور نہ سنا ہو تو میں آپ کو بتلا دوں کہ پنجاب دلی سے ملتا ہوا، جس میں ہریانہ، ہماچل اور ہندوستان میں موجود پنجاب، پاکستان میں موجود پنجاب، یہ سارا علاقہ پنجاب ہوا کرتا تھا، اور ہمارے نزدیک پانی پت، کرنال وغیرہ یہ مسلمانوں کے گڑھ تھے، بڑی تعداد میں بڑے زمیندار، بڑے مالدار، بڑے بڑے علماء یہاں ہوا کرتے تھے، بڑے مدارس یہاں ہوا کرتے تھے۔ خیر 47 کے ہنگامے میں سب لوگ ادھر سے پاکستان چلے گئے، اور اس وقت ہندو مسلم دشمنی اتنے عروج پر تھی کہ شاید نہ اس سے پہلے کبھی آئی اور نہ اس کے بعد، آگے اللہ بہتر جانے، اللہ حفاظت فرماوے۔ تو وہ دور تھا، ہریانہ پنجاب جس کو کہتے ہیں اجڑ چکا تھا، مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں وہاں تھا، جو تھا اپنے آپ کو چھپا رہا تھا۔ خیر جو بھی کچھ تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں پانی پت قلندر صاحب کے ہاں جاؤں۔ بو علی شاہ قلندر کا نام سنا ہوگا آپ نے، مزار ہے ان کا، مشہور مزار ہے وہاں پر، وہاں جاؤں۔ اب وہ چلے گئے، رمضان کا مہینہ تھا اور چلے گئے۔ شام کو آدمی کھانا کھاتا ہے، افطاری کرتا ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ میری عادت ہمیشہ سحری میں صرف دودھ جلیبی کھانے کی تھی اور کچھ نہیں۔ شام کو افطار کے بعد جو کچھ میرے پاس تھا میں نے کھا لیا اور میں لیٹ گیا، سو گیا۔ یہ کوئی امید ہی نہیں تھی کہ یہاں کوئی دکان کھلی مل جاوے گی، یہاں کوئی سامان مل جاوے گا، اور کوئی تھا ہی نہیں۔ جب میں لیٹنے لگا تو دل میں بات آئی کہ ہمیشہ دودھ جلیبی کھائی ہے سحری میں، آج تو ملنے کی نہیں، اور آج تو سحری ہی نہیں ملے گی،
لیکن میں روزہ رکھوں گا۔ وہ یہ سوچ کر پڑھ کے سو گئے۔ صبح کو ایک شخص آیا غیر مسلم، اور جلیبی اور گرم گرم دودھ اس کے ساتھ ہے، جلیبی اور گرم گرم دودھ اس کے پاس ہے، اور اس نے آ کے ان کو اٹھایا، جگایا اور کہا، میاں جی کہتے ہیں وہاں زیادہ تر مسلمان کو، داڑھی والوں کو، میاں جی اٹھ جاؤ اور سحری کھا لو۔ تو اٹھ گئے، جب اٹھایا تو اٹھ گئے۔ اس نے اس کے سامنے جو دودھ جلیبی رکھ دی اور کہا اچھا میں تو چلوں، آپ کھاؤ۔ غیر مسلم آدمی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی کھا لوں گا میں، جب تم لائے میں کھاؤں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ نہ تم مجھے جانتے ہیں نہ میں تمہیں جانتا، نہ تمہیں یہ علم تھا کہ میں یہاں پر سویا ہوا ہوں، اور نہ کہ میں سحری کھاؤں گا، تمہیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا، آخر تم یہ دودھ جلیبی کیوں لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا کہ جی میں نے سپنا دیکھا۔ وہ لوگ ہندو لوگ خواب کو سپنا کہتے ہیں، ہم بھی ایسی باتیں بول دیتے ہیں لیکن تم مت بولا کرو۔ یہ میں نے سپنا دیکھا کہ کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بو علی شاہ قلندر میں فلاں جگہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کو دودھ جلیبی دے کر آؤ۔ میری آنکھ کھلی، دودھ میرے گھر میں تھا، ہمارے پڑوس میں ایک دکاندار تھا جو جلیبی بناتا ہے، میں اس کے یہاں گیا اور پوچھا کہ رات کی کچھ جلیبی بچی ہوئی رکھی ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ تو میں اپنے گھر سے دودھ اور اس کی دکان سے جلیبی لے کر آپ کے یہاں آیا۔ تو دوستو، بزرگوں، اللہ اپنی مخلوق کو کس طرح روزی پہنچاتا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور کسی کے علم میں نہیں ہے، اور وہ پہنچاتا ہے۔ جو تندرست ہیں، جوان ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہٹے کٹے ہیں، ہاں، وہ کھیتی کر کے، مزدوری کر کے، نوکری کر کے، تجارت کر کے، ان سب ذرائع سے روزی کماتے ہیں، یا تو یوں کہہ لو، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ ان ذرائع سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے پاس روزی بھیجتا ہے۔ یہ بات تو اس واقعے سے بھی، میری پہلی باتوں سے بھی معلوم ہو گئی آپ کو کہ ہر ایک کے واسطے کمانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نامعلوم کس طرح روزی پہنچاتا ہے، لیکن عام طور سے یہ اسباب ہیں۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے آدمی بیمار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے ہی کی چیزوں میں بہت سی بیماریوں کا علاج رکھا ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جڑی بوٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ تو اب میں یوں کہوں گا آپ سے کہ جو اسباب اختیار کر سکتے ہیں اور جن کے پاس اسباب ہیں، جو بھی ہیں، وہ اسباب اختیار کریں اور دعا کریں۔ جن کے پاس اسباب نہیں وہ دعا کریں۔
یہ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور آپ کے دل نے قبول بھی کی ہوگی۔ اسباب بھی اختیار کریں اور دعا بھی کریں۔ میں اب آپ کو 2-3 بات بتاتا ہوں، 2-3 بات۔ پہلی بات، میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، آپ حضرات نے نام تو ان کا ضرور سنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ان کی زیارت و ملاقات کے لیے بھی گئے ہوں، ان سے استفادہ بھی کیا ہو۔ انہوں نے اپنے وصیت نامے میں، یوں سمجھ لو، آپ یوں کہہ لو، وصیت نامے میں یہ حکم فرمایا تھا، یہ وصیت فرمائی تھی، یہ تاکید فرمائی تھی کہ تمام کام تدبیر حسن کے ساتھ کیے جائیں، اچھے طریقے پر کیے جائیں، اور دعا خوب، اور دعا خوب۔ جو بات میں نے آپ کو اب تک بتائی ہے، حضرت نے وہ ایک جملے میں ہمیں بتا دی ہے، ایک جملے میں ہمیں بتا دی ہے۔ ہر کام اچھی تدبیر کے ساتھ، تدبیر حسن کے ساتھ کرو اور دعا خوب کرو، دعا خوب۔ میں اس کے بارے میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا۔ یہاں ایک بات اور سنیے گا آپ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ میں تو یوں کہہ دیتا ہوں کہ وہ اس ہتھیلی پر پیڑ اور درخت اور پودے اگانے پر قادر ہے۔ لیکن جو اس کا دستور ہے اور جو اس کا نظام ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ کا جو بھی پیشہ ہے، آپ کا جو بھی ہنر ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، اس کے اندر کمال حاصل کرو، کمال حاصل کرو، اس کے اندر کمال حاصل کر کے اپنا کمال استعمال کرو، اپنی طاقت استعمال کرو اور اللہ سے دعا خوب کرو۔ یہ مثال کے طور پر ایک شخص وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے، وہ اپنی روزی بھی کماتا ہے وہ۔ تو اگر وہ 2 کام کریں تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ ناکام بالکل نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوگا، اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوگا۔ نمبر 1 دعا خوب کرے، نمبر 3، نمبر 2 اپنی قانون کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے اور اپنی معلومات بڑھاوے۔ نمبر 3 جو مقدمہ اس کے پاس ہے، اس کی فائلوں کو اچھی طرح سمجھ کر، اچھی طرح ان کو دیکھ کر اور پوری ہمدردی کے ساتھ وہ اپنے موکل کے لیے کام کرے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسا شخص ناکام ہونے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ڈاکٹر ہے، نمبر 1 اپنے فن میں مہارت حاصل کرے، اپنے فن میں مہارت حاصل کرے، جو بھی اس کے ذریعے، جو بھی اس کے طریقے ہیں۔
مریض کو بڑی ہمدردی کے ساتھ دوا، پرہیز، اس کو تسلی دینا، غرض جو بھی اس کی تدابیر ہے وہ اختیار کرے۔ کوئی ٹیچر ہے، استاد ہے مدرسے میں، اپنے فن میں مہارت حاصل کرے، جس کو میں یوں کہہ دوں کہ جو کتاب، جو سبق، جو سبجیکٹ وہ پڑھاتا ہے اس کو پہلے خوب سمجھے، اور پھر پوری دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو بچے اس کے پاس پڑھنے آتے ہیں ان کو سمجھاوے اور پڑھاوے، دعا خوب کرے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ناکام نہیں ہوگا، ناکام نہیں۔ دوستو، اب میں آپ کے سامنے اسی بات کو کہتا ہوں۔ مفتی یونس صاحب کے پاس ضرور اصلاحی نصاب ہے، ہوگا ضرور، اور بھی دوسرے ساتھیوں کے پاس ہو سکتا ہے۔ اس سے الگ بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حیات المسلمین، اور کبھی انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں دعا کا بیان ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی یہ کتاب ہے، اس میں دیکھنا، آپ دعا کے بیان کو دیکھنا، اس میں آپ کو جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ یہی بات ملے گی، یہی بات ملے گی۔ مثال کے طور پر حضرت لکھتے ہیں اس میں، اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت ہے یہ تو وہ اس کی حفاظت بھی کرے، اپنے لوگوں سے کراوے، مثلاً اولاد وغیرہ، چوکیدار رکھے، اور اس کے ساتھ دعا خوب کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو دوائی بھی کرے، پرہیز بھی کرے، اور اس کے ساتھ دعا خوب کرے۔ یہ کتاب تفصیل سے لکھا ہوا ملے گا آپ کو یہ۔ اور ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، یہ سب باتیں قرآن پاک میں غور کر کے، حدیث پاک میں غور کر کے، بہت ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر پھر لکھتے ہیں۔ یہ ہے۔ میں اب آپ کو قصہ بھی سنائی دیتا ہوں، ایک حدیث بھی سنائی دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں تنگ دست ہوا، مجھے کچھ دے دیجئے، میرے گھر میں کھانے پینے کے کچھ نہیں ہے، میرے بچوں کے پاس کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ مجھے کچھ دے دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھر میں کچھ تو ہوگا؟ کہا جی ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے۔ ٹاٹ تو سمجھ جاتا ہوں میں، بس یہ دو چیز ہے۔ پیالے میں ہم کھا پی لیتے ہیں، اور ٹاٹ آدھا بچھا لیتے ہیں، آدھا اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے میرے پاس، اور کچھ نہیں میرے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں چیز تم میرے پاس لے آؤ۔ وہ پہنچ گئے، اور وہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلام کر دی، بیچ دی۔ نیلامی تم جانتے ہی ہو، اگر نہ جانتے ہو تو بولی لگوائی، بولی، اور جس نے زیادہ دام دیے اس کو وہ دے دیا۔ پھر وہ دام ان صحابی کو دے کر کہا کہ تم اس میں سے ہتھوڑا خریدو۔ وہ ہتھوڑا خرید کر، وہ ہتھوڑا نہیں، کلہاڑا خریدو۔ وہ کلہاڑا خرید کر لائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت ہاتھ سے اس میں بنٹا ڈال دیا، دستہ بنٹا ڈال دیا، اور جو پیسے باقی بچے ان کو کہا کہ اس میں گھر والوں کے واسطے کھانے پینے کا سامان لے کر رکھ دو، اور اس کلاڑے سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو، یہ تمہارے واسطے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم مانگو، اور پھر قیامت کے دن اس حال میں تم حاضر ہو کہ تمہارے چہرے پر گوشت نہ ہو، ہڈیاں ہڈیاں۔ جو رات میں نے آپ کو بتایا تھا، ہر عمل کی ایک تاثیر ہے، ہر عمل کی ایک خاصیت ہے۔ ہاں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ضرورت کے بغیر دوسروں سے مانگے گا وہ قیامت میں اس حال میں حاضر ہوگا، اور اس عمل کا اثر یہ ہوگا کہ چہرے پر کھال نہیں ہوگی، گوشت نہیں ہوگا، بس ایک ہڈیاں ہو۔ میرے دوستو، وقت ہو گیا، بات تھوڑی لمبی ہو گئی وقت کے اعتبار سے۔ اس واقعے سے، اس حدیث سے بھی آپ وہ بات سمجھ گئے ہوں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، اور بس میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ ہاں، اس سے ایک بات اور بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ، آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ۔ اکثر گھروں میں کچھ زیور ہوتا ہے، چاہے چاندی کا ہو یا سونے کا ہو، آدمی اس کو دبا کر رکھے رہتا ہے، اس کو نہیں بیچتا، سود پر قرض لے لیتا ہے، سود پر لے لیتا ہے، اور تنگیاں برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن اسے نہیں بیچتا۔ بچوں کے کام آ جائے گا تو بچوں کے واسطے ہے، تو بچیوں کے واسطے ہے۔ میرے دوستو، ان صحابی کے گھر میں تو صرف ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ تھا اور کچھ تھا ہی نہیں، وہی بیچ کر کلہڑا بنوا دیا ان کے واسطے۔ تو زکوٰۃ دینے کا نمبر آتا ہے کہ جی میرے پاس سونا تو ہے، زیور تو ہے، لیکن میرے پاس زکوٰۃ دینے کو نہیں ہے۔ تم نے وہ بچا کر ہی کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیوہ ہوتی ہے، بیوہ جو زیور وغیرہ اس کے پاس ہوتا ہے اس کو چھپا کر رکھتی ہے اور مانگتی رہتی ہے، کھاتی رہتی ہے، اور بیوہ سمجھ کر لوگ بھی دیتے رہتے ہیں اس کو۔ تو یہ سب غلط بات ہے۔ بہرحال اب میں آپ کو اپنی بات کا حاصل خلاصہ بتاتا ہوں۔ یہ اپنے ہر کام کے اندر ہنر اور کمال حاصل کریں، اور محنت کے ساتھ، مستعدی اور محنت کے ساتھ اس فرض کو انجام دے جو آپ کا فرض ہے، اس ڈیوٹی کو انجام دے جو آپ کی ڈیوٹی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا خوب کریں، دعا خوب کریں۔ اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب مجھ کو وہ پکارتا ہے، یہ بھی فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی دعا کے ساتھ اور اپنے کاروبار میں اپنے کاموں کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت بھی آدمی کرتا رہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یہ ایک بات ہوئی، اور دوسری بات انشاءاللہ العزیز پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دین اور دنیا کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، تمام مقاصد میں اللہ تبارک